ہم رہیں گے تو ہم دیکھیں گے نا کہ ہمارے ساتھ والی کنٹریز کا کیا حال ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو دھڑا دھڑ ترقی کرتے جا رہے ہیں. کبھی وہ مارس پہ جا رہے ہیں، کبھی وہ کرونا ویکسین بنا رہے ہیں، کبھی وہ کچھ کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے بس یہی سوچ رہے ہیں کہ بائی الیکشنز میں کیسے ڈبے چوری ہو، اور اس کے بعد سینٹ کے الیکشنز میں کون سے چور آ رہے ہیں. عجیب قسم کی ہماری قوم ہے اور اسی قسم کے ہمارے لوگ ہیں، اور ان کو اس پہ نہ تو کوئی شرم ہے اور نہ ہی کوئی حیا آتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. نمسکار دوستو، ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے. آج کے اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بات کر رہا ہے بھارت کی ترقی کے بارے میں. بھارت دنیا کے ہر ایک چھیتر میں دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جا رہا ہے. انترکش ہو یا ودیش نیتی، بھارت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. ویکسین ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت نے دنیا کے سبھی دیشوں کے ساتھ اپنے رشتے بہت ہی مضبوط کیے ہیں. وہیں بھارت کو اپنا دشمن ماننے والا پاکستان نیچے ہی گرتا جا رہا ہے. آج کی تاریخ میں پاکستان پوری دنیا میں قرضے مانگنے اور آتنکواد کی وجہ سے بدنام ہو چکا ہے. دنیا میں کہیں پر بھی آتنکواد ہو، پاکستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کنیکشن ضرور نکل جاتا ہے. آج کے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میڈیا کی اینکر یہ مان رہی ہے کہ پاکستان کی ایسی حالت کے پیچھے پاکستان کے اپنے لوگ، پاکستان کی اپنی قوم ذمہ دار ہے. پاکستان میڈیا کی اینکر نے مانا ہے کہ ان کے لوگ اتنے بے شرم ہیں کہ حقیقت ماننے کو بھی تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا بھوشیہ بھی دھندلا ہے. بھارت کی ترقی اور پاکستان کے حالات کے بارے میں پاکستانی اینکر نے کیا کہا، وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے اس ویڈیو کا اگلا بھاگ. اور آگے ہم بات کرتے ہیں کہ جی عامر لیاقت کی. یہ ایک انتہائی بے شرم اور بے غیرت آدمی کا نام ہے. اس کا نام ہے عامر لیاقت حسین. اس طرح کی وہ دوسرے ریلیجنز کی کوئی عزت نہیں ہے اس کی نظروں میں. کچھ بھی بولتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اور انفارچونیٹلی یہ کسی زمانے میں ہمارا ریلیجیس افیئرس کا منسٹر بھی رہ چکا ہے. اپنے آپ کو بڑا اسلامک اسکالر سمجھتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہہ دے تو اس کا سیدھا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ بے حد بے غیرت آدمی ہے اور اس کو مذہب سے نہ تو کچھ پتا ہے نہ کوئی لینا دینا ہے. یہ تصویر لگاتے ہوئے اس کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ ہندو کمیونٹی کے علاوہ پوری دنیا میں جو ہندو رہتے ہیں ان کو کیا لگے گا، ان کو کیا محسوس ہوگا. نہیں، اس کے بعد ایک کیونکہ تھوڑی بہت ادھر ادھر سے لان تان ہوئی ہے، گالیاں شالیاں پڑی ہیں، تو اٹھ کے اس نے ایک معافی کی ٹویٹ لگا دی. کیا معافی کی ٹویٹ لگانا کافی ہے؟ اگر اسلام میں اس طرح سے کوئی کرے اور اسلام کے بارے میں یا اسلام کے کسی بھی بڑے پرسنالٹی کے بارے میں کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ لگائے تو کیا صرف معافی دے کے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اس کی تو گردن اڑا دیں گے، اس کے اوپر تو بلاسفیمی لا ہو جائے گا، اس کو تو گولی مار دیں گے، کچھ بھی اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو پھر کسی اور مذہب کے ساتھ ایسا کرنے کے بعد عامر لیاقت حسین صرف معافی دے کے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کو صرف معافی دے کے چھوڑا جانا کیا ٹھیک لگ رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایسے. اور اس کو بھی جو ہے وہ کٹہرے میں لانا چاہیے، اس کو پراپر سزا دینی چاہیے. اگر اس کو گولی نہیں مارتے تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ایم کیو ایم والوں کا تو بڑا مشہور تھا کہ جی اگر کوئی ان کی پارٹی چھوڑ دے تو وہ مار دیتے ہیں. یا عامر لیاقت حسین نے ایم کیو ایم چھوڑی تو اس کو چھوڑ دیا انہوں نے. کیا بات ہے، بوری ختم ہو گئی تھی یا گولی ختم ہو گئی تھی الطاف حسین کے پاس؟ کیونکہ وہ تو لندن تک میں جا کے لوگوں کو مروا دیتا ہے. تو خیر آگے بڑھتے ہیں. اور ہمیں تو لگتا ہے کہ جی جیسے پرویز مشرف نے کہا تھا نا کہ اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو ہے، تو مجھے یہی ڈر ہے کہ کسی دن یہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ احسان اللہ احسان بھی ہمارا ہیرو ہے. کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر پرویز ہود بھائی اور عبدالستار عیدی صاحب اس طرح کے لوگ ہمارے ہیرو نہیں ہیں. ہمارے ہیرو تو یہ دہشت گرد اور یہ جتنے یہ ٹیررسٹ ہیں جو دوسروں کو جا کے مارتے ہیں یا مار دینے کے لیے بھیجتے ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں اور یہی ہمارے ہیرو بتائے جاتے ہیں. نارتھ وزیرستان میں 4 فیمیلز کو جو ہے 4 خواتین جو تھیں ان کو گولیاں مار دی گئیں اور ٹیررسٹ نے گولی مار دی جو کہ ایکٹیوسٹ تھی، سوشل ایکٹیوسٹ تھی، ان کو مار دیا. لیکن ہمارے میڈیا میں اس کی کوئی نیوز خاص نہیں چلی کیونکہ ہمارا میڈیا بہت بزی ہے. ہمارے میڈیا کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ نارتھ وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے یا کسی خواتین کو کیوں مار دیا گیا، کسی لیڈیز کو کیوں گولیاں مار دی گئی. اس کے لیے ہمارے میڈیا کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہاں، ہمارے میڈیا کے پاس ٹائم ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو. وہ یہ بتانے میں بہت انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ جی آرمی چیف نے جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہو کے اسلام آباد کلب جہاں کی ممبرشپ لاکھوں میں ہے اس کے بغیر آپ اندر جا نہیں سکتے وہاں پر، تو اس جگہ پہ انہوں نے لائن میں لگ کے آملیٹ لیا ناشتے کے لیے.
अब इस पे क्या इंसान कहे, क्या बात करूं मैं इसके ऊपर। अजीब किस्म की हमारी कौम है और इसी किस्म के हमारे लोग हैं, और इनको इस पे ना तो कोई शर्म है और ना ही कोई हया आती है कि ये क्या बात कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया वाले जो है वो मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके तरह तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और वो इसके अलावा बहुत आगे बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सेनेट के इलेक्शंस में जो वोटिंग होनी है वो हमें सीक्रेटली करनी है या हमने ओपन में करनी है। मतलब हम इतने छोटी छोटी चीजों के ऊपर अपना दिमाग जो है थोड़ा बहुत जो बच गया हम लोगों का, हम वो खर्च कर रहे हैं। और हमारे जो सो कॉल्ड हम जिन्हें दुश्मन मानते हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी में हमसे कितना आगे जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बातें करने के लिए हैं, सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए हैं और सिर्फ अपनी अपनी ये लोग कुर्सियां बचाने के लिए। जो फैसल वाउडा को अदालत ने मेरे ख्याल 40 बार अभी तक 40-50 बार अभी तक जो है वो उसको बुलाया जा चुका है, उसको लेटर जा चुका है कि जी आप कोर्ट में हाजिर हो, और उसके बाद फैसल वाउडा एक बार भी नहीं हाजिर होते, फैसल वाउडा लिफ्ट ही नहीं कराते। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ की कितनी स्ट्रांग हमारा लॉ है, कितनी स्ट्रांग हमारी अदालतें हैं और कितने स्ट्रांगली हमारे यहाँ काम होता है। और जाहिर है अगर हमें किसी को अब किसी कंट्री का हम कुछ बिगाड़ तो पा रहे नहीं है, जो जिन लोगों से हमारी कहना चाहिए कि हमें गुस्सा आता है, जिनसे हमारे टर्म्स अच्छे नहीं है, लेकिन हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, तो हमें फाइनली हमारे यहाँ जितने भी उल्मा हजरात हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जिनकी बड़ी दुआएं कबूल होती हैं, उनको ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा करे कि वहां पर इमरान खान साहब जैसे लीडर्स आ जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब जैसे लीडर्स अगर भारत में आ गए और इसी तरह अगर हमारे किसी से टर्म्स खराब है, चाहे वो इजराइल हो या कोई हो, वहां पर अगर इमरान खान जैसे लीडर आ गए, उनका वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाना है। उनको हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, हम यहाँ से बैठ के देखते रहेंगे और उनके लीडर ही उनका जो है वो बोरिया बिस्तरा पैक कर देंगे और उनको घर भेज देंगे। तो बिल्कुल आई होप कि नेक्स्ट लीडर जो भी आए वो भारत में इमरान खान साहब जैसा आए, ताकि यहाँ पे सब लोग खुश हों कि देखा इंडिया की क्या हालत हो गई। लेकिन उसके लिए पहले हमें तो बचना पड़ेगा ना। हम रहेंगे तो हम देखेंगे ना कि हमारे साथ वाली कंट्रीज का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि वो तो धड़ाधड़ तरक्की करते जा रहे हैं। कभी वो मार्स पे जा रहे हैं, कभी वो कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, और हम यहाँ पे बैठ के बस यही सोच रहे हैं कि बाई इलेक्शंस में कैसे डब्बे चोरी हो और उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस में कौन से चोर आ रहे हैं। और यहाँ पर महंगाई है कि वो बढ़ती ही चली जा रही है, और उसके लिए आपने बस घबरा